العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 21 ہے۔ پچھلے درسوں میں ہم نے طاغوت کے سلسلے میں کچھ سنا۔ پچھلے درس میں جو ہم نے آخری حدیث ذکر کی تھی وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے قبائل مشرکین سے جان نہ ملے اور بتوں کی پوجا نہ کی جانے لگے، بتوں کی پوجا کی جانے لگے گی۔ اس سے پہلے ہم نے یہ ذکر کیا کہ پوجا، پرستش، عبادت، ان کو چند معنوں میں لا کر کے آدمی خاص کر دیتا ہے، چند معنوں میں بس۔ کہیں پتھر کی پوجا، کہیں درخت کی پوجا، یا پھر قبر کے چکر لگانا، بس شرک پوری طرح آ کر یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے آگے کی جو پوجا ہے، اس کے آگے کی جو عبادت ہے، آدمی اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، کیونکہ شیطان نے اپنے کیے وعدے کے مطابق جو اس نے اللہ رب العالمین سے کیا تھا کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں بھی دنیا میں لوگوں کو ان کے اعمال مزین کر کے دکھاؤں گا، خوشنما کر کے، اور ان کو بہکا کر چھوڑوں گا۔ اس وعدے پر وہ پوری طرح سے قائم رہا اور اس نے نبی کی امت کو بہکا دیا، نبی کی امت کو اس نے بہکا دیا۔ اب غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی پوجا، اس کی پرستش، اس کے احکام کو بجا لانا باخوشی نبی کی یہ امت کر رہی ہے، اس کی پالیسی پروگرام کو آگے بڑھانا باخوشی نبی کی یہ امت کر رہی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں عین توحید پر قائم ہوں، عین توحید پر قائم ہوں میں، اور غرہ بھی ہے اس کو کہ ہم توحید پرست ہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو مان لیا یا ایسی شریعت کو مان لیا جس میں اللہ رب العالمین کے احکام کو چھوڑ کر کسی اور دوسرے کے حکم کے ذریعے سے یا کسی اور کے قانون کے ذریعے سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ مان لیا، اس کو تسلیم کر لیا، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، مزے کی بات۔ جبکہ اگر آپ شرک اس کو سمجھ رہے ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کسی چیز کو شرک سمجھے اور اس کو کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آدمی توحید سمجھ کر آج شرک کر رہا ہے۔ علامہ اقبال کا وہ شعر کہ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، اور جو پیرہان ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ سب سے بڑا بت اللہ رب العالمین جو حاکموں کا حاکم ہے، آپ کو اپنے فیصلے اللہ رب العالمین کی کتاب کے مطابق کرنی چاہیے، نہ کہ غیر اللہ کی کتاب کے مطابق۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ،
کہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، لیکن وہ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس ہی لے کر کے جانا چاہتے ہیں. ان یتحاکموا، کیا لفظ آیا؟ تحاکم کا. تو تحاکم کے بارے میں یہ بتاتے چلوں کہ تحاکم یہ ایک قسم کی عبادت ہے جس میں فیصلہ کرنے والا عبادت کرنے والا ہوتا ہے. فیصلہ کروانے والا عبادت کرنے والا ہوتا ہے. تحاکم یہ ایک عبادت ہے کہ جس میں فیصلہ کروانے والا، جو فیصلہ کروا رہا ہے وہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے، فیصلہ کروانے والا. اور اس کا یہ مفہوم نکلتا ہے کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ معبود ہوتا ہے. فیصلہ کروانے والا، عبادت کرنے والا، تو جو فیصلہ کر رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ معبود ہوگا. یہ نقطے کو ذرا غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اسی میں آپ کے سامنے ساری باتیں واضح ہو جائیں گی کہ تحاکم ایک قسم کی عبادت ہے جس میں فیصلہ کروانے والا عبادت کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کا مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ معبود ہوتا ہے. اس مفہوم میں ہر وہ شخص یا ہر وہ جماعت یا ہر وہ قانون آئے گا جو کتاب اللہ کو چھوڑ کر کیا جائے. ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، ایک جماعت بھی ہو سکتی ہے، اور مستقل ایک سسٹم بھی ہو سکتا ہے. اب سوچے آدمی کہ اپنے فیصلے کتاب اللہ کو چھوڑ کر وہ دوسروں سے کروا رہا ہے، جبکہ اس کو اپنے فیصلے کتاب اللہ سے کروانا چاہیے. وہ اپنے فیصلے کتاب اللہ سے نہ کروا کے دوسروں کے پاس جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں وہ غلط کر رہا ہے، ان کی عبادت کر رہا ہے وہ، اور وہ ان کا معبود ہے. اسی لیے جو شخص اپنی زندگی کے تمام عام و خاص معاملات میں اللہ وحدہ لا شریک کے قانون کے مطابق فیصلہ کرواتا ہے وہ اللہ کا عبادت گزار ہے. کہ ہم نے تحاکم کے سلسلے میں بتایا کہ ایک قسم کی عبادت ہے جس میں فیصلہ کروانے والا عبادت کرنے والا ہوتا ہے، اور جو فیصلہ کرے وہ معبود ہوتا ہے. تو اسی لیے جو شخص بھی اپنی زندگی کے تمام عام و خاص معاملات میں اللہ وحدہ لا شریک کے قانون کے مطابق فیصلہ کرواتا ہے وہ اللہ کا عبادت گزار ہے. ظاہر سی بات ہے، کیونکہ اس کی زندگی کے جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ کتاب اللہ کے مطابق، وہ سنت رسول اللہ کے مطابق، گویا احکام الہی کے مطابق اس کی زندگی کے سارے فیصلے ہو رہے ہیں. اب اگر وہ کچھ فیصلے ایسے کرے جو احکام الہی کے مطابق نہ ہو، احکام الہی کے مطابق نہ ہو، یا ایسے لوگوں کے پاس جا کر وہ فیصلہ کروائے جو احکام الہی کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تو اس صورت میں وہ اس کو عبادت بنا رہے ہیں، اس کو اپنا معبود بنا رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہوں. اور جیسا کہ میں نے یہ ذکر کیا کہ عام و خاص معاملات میں اللہ وحدہ لا شریک کے قانون کے مطابق فیصلہ کرواتا ہے وہ اللہ کا عبادت گزار ہے جو کسی غیر کے قانون کے مطابق فیصلہ کرواتا ہے. اس کے علاوہ جو کسی غیر کے قانون کے مطابق فیصلہ کرواتا ہے، یہ غیر خواہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، یہ فیصلہ خواہ زندگی کے کسی کم ترین معاملے کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو، ایسا کرنے والا اس غیر کا عبادت گزار ہوتا ہے. میں یہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بلا دلیل نہیں، اس کی بھی دلیل ہے میرے پاس میں. یہ جو آپ کے سامنے میں کچھ اصول بتا رہا ہوں بغیر دلیل کے نہیں، دلیل کے ساتھ میں. کیا کہ جو کسی غیر کے قانون کے مطابق فیصلہ کرواتا ہے، یہ غیر خواہ کوئی بھی ہو، یہ فیصلہ خواہ زندگی کے کسی کم ترین معاملے کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو، کم سے کم تر معاملہ،
ایسا کرنے والا اس غیر کا عبادت گزار ہوتا ہے، کیونکہ شریعت سازی، قانون اور دستور وضع کرنا الوہیت کی خصوصیات ہیں۔ جو الہ ہوتا ہے اس کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ بندوں کے لیے قانون وضع کرتا ہے۔ کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ ہانڈا نے کوئی گاڑی لانچ کی ہو اور بجاج اس کا انڈیکس تیار کرے؟ امپاسبل، ممکن ہی نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا بنانے والا کوئی اور ہو اور اس میں چلنے والا، قانون وضع کرنے والا، بنانے والا کوئی اور ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں ہم نے یہ جو ہمارے پارٹ چل رہے ہیں، ان پارٹ میں پارٹ نمبر 4 جو تھا، چوتھے پارٹ میں اس بات کو ہم نے ذکر کی تھی، لیکن ایک مرتبہ پھر یہاں پر ذکر کر دینا مناسب سمجھتے ہیں، کیونکہ بات ابھی اسی ضمن میں چل رہی ہے۔ بات وہ آپ کے سامنے آ جائے جو دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ دلیل کیا؟ کہ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 ہے۔ اس کہ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جو یقین کرتا ہے اس کے لیے، جو نہیں مانتا، جو نہیں سمجھتا، اس سے تو کوئی سروکار ہی نہیں۔ جس نے مان لیا، جس نے تسلیم کر لیا، اللہ کو اپنا رب مان لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مان لیا، اور یہ مانا کہ جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے یہ منزل من اللہ ہے، جبریل امین لے کر کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی بات کو پہنچا دی، جو یہ ماننے والا ہے شریعت اس سے اب تقاضا کر رہی ہے۔ کیوں؟ کہ ایمان کا اولی تقاضا یہ ہے کہ آدمی طاغوت کا انکار کرے، اولی تقاضا۔ اس کے بغیر آدمی کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ما کان یسیر مؤمنا باللہ، آدمی اللہ پر مومن، اللہ پر ایمان لانے والا ہو ہی نہیں سکتا الا بالکفر بالطاغوت، جب تک کہ وہ طاغوت کا انکار نہ کر دے۔ طاغوت کا آپ کو انکار کرنا پڑے گا، تب آپ مومن کہلاؤ گے، بغیر اس کے مومن نہیں۔ تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، افحکم الجاہلیت یبغون، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50، اس آیت کے ضمن میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک چیز ذکر کرتے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس انسان کی مذمت بیان کر رہے ہیں جو اس کے حکم اور مضبوط حکم سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے محکم اور مضبوط حکم سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسری آراء، نظریات کی طرف رجوع کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہر بھلائی کے کام پر مشتمل ہے اور ہر برائی سے روکنے والا ہے۔ اللہ کا جو بھی حکم ہے ہر بھلائی کی طرف وہ حکم دیتا ہے اور ہر برائی سے وہ روک دیتا ہے، اللہ کا حکم ہی ایسا ہے۔ اور دوسری آراء اور نظریات انسانی ذہن کی پیداوار ہیں۔ انسان نے انسان کے لیے قانون بنایا، اس میں آپ کو لچیلا پن ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے پہلے قانون کچھ تھا، لیکن اکثریت نے کچھ اور لا کر منظور کروائی، تو اس قانون میں سنشودھن، صحیح لفظ ہے نا صاحب؟ اس کا متبادل لفظ اگر میں اردو میں یا عربی میں بیان کروں تو سمجھ میں نہ آئے، لیکن اردو ہندی کی یہ عام بھاشا سبھی سمجھتے ہیں کہ اس میں تغیر و تبدل، حالات کے حساب سے جیسا کرنا چاہے آدمی کر لیتا ہے، اور یہی کچھ نظام جمہوریت میں ہوتا ہے کہ جو بھی معاملہ ہے، جو بھی چیز ہے، کچھ لوگوں کو اگر پسند آئی اور زیادہ لوگوں کو اگر نہ پسند آئی وہ چیز تو وہ بل فیل ہو جاتا ہے۔ زیادہ لوگوں نے اگر اس کو ووٹ دے دیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ پاس ہو گیا، پپو پاس ہو گیا، کچھ میٹھا ہو جائے۔
کیوں؟ کہ ہم نے اکثریت کا خیال رکھا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اکثریت کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، اکثریت کو، اور تھوڑے ہی لوگ رہے اس حق بات کو سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے۔ اس ضمن میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ تاتاری اور چنگیز خان کے متعلق، کہ جیسا کہ تاتاری اپنے بادشاہ چنگیز خان کے وضع کردہ قانون کی کتاب کے ذریعے اپنے ملکی معاملات میں فیصلہ سازی کرتے ہیں۔ تاتاری چنگیز خان نے ایک قانون کی کتاب بنائی، ان کے جو بھی ملکی قوانین ہیں اسی کتاب کے مطابق اس کا وہ حل نکالتے ہیں جو اس کتاب میں موجود ہے۔ چنگیز خان کی وضع کردہ یہ کتاب، یہ قانون کی کتاب ایسے احکام و ضوابط کا مجموعہ ہے جو اس نے مختلف شریعتوں سے، مثلا یہودیت، عیسائیت اور اسلام سے اخذ کیے۔ کچھ اس نے یہودیت سے بھی لے لیا، کچھ عیسائیت سے بھی لے لیا، کچھ اسلام سے بھی لے لیا، کچھ اس نے اسلام سے بھی لے لیا، اور اس میں بہت سے ایسے احکام بھی ہیں جو خالصتاً اس کے اپنے نقطہ نظر اور سوچ پر مبنی ہیں۔ زیادہ تر ایسے احکام ہیں۔ تاتاریوں کے نزدیک اس کا یہ مجموعہ ایک ایسی شریعت کا روپ دھار چکا ہے جسے وہ فیصلہ کرنے کے لحاظ سے قرآن و سنت سے بھی زیادہ فوقیت دیتے ہیں۔ جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ کافر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، سورہ مائدہ کی تفسیر، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 کی تفسیر میں، کہ انہوں نے ایسا کیا، اور جبکہ اس میں بہت سے قوانین ایسے بھی ہیں جو اسلام سے لیے گئے ہیں، لیکن چونکہ نافذ کرنے والا چنگیز خان، اس کے نفاذ کی اجازت دینے والا چنگیز خان، ڈکٹیٹر، اس کے کہے انوسار اس کے احکام کو بجا لاتے ہوئے ان لوگوں نے اس کو فالو کیا۔ اب فالو گرچہ وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں جو مذکور ہے وہی کر رہے ہیں، لیکن ریفر جس نے کیا ہے وہ ریفر کرنے والا غلط۔ یہ بتائیے آپ کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن کو نازل کیا، یا کیا وہ اس بات کا محتاج ہے کہ میں اس میں یس اور نو کی ٹک لگاؤں؟ اگر میں نے اس میں یس اور نو کی ٹک لگایا اور لوگ اس کے بعد میں اس کو مان رہے ہیں، تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے بڑھ کر درجہ میں نے اس کو دے دیا، اللہ سے بڑھ کر درجہ اس کو دے دیا۔ یہی کچھ ہے کہ آپ کے سامنے بھی مسلم پرسنل لا کے نام سے چیزیں موجود ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلے ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ غیر نے اس کی اجازت دی ہے اور کچھ نقطوں پر اس نے ٹک لگایا ہے کہ آپ ایسا کر سکتے اور آپ ایسا نہیں کر سکتے، جب چاہے وہ اس میں ترمیم، تغیر، تبدل جو چاہے کر لے، جب چاہے اس میں سنشودھن کر لے، چاہے طلاق کا مسئلہ ہو یا اور کوئی مسئلہ، جب چاہے وہ اس میں تغیر و تبدل کر لے اور آپ کو اسے ماننا پڑے گا۔ ٹھنڈے پیٹو آپ نے برداشت کر لیا، کیسے مسلمان ہو آپ؟ کیسا ایمان ہے آپ کا؟ تو یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرنے کے لحاظ سے قرآن و سنت سے بھی زیادہ فوقیت دیتے ہیں اس کو۔ ایسا ہے ہر جگہ کے قوانین کے متعلق۔ آدمی بڑا چرب زبان واقع ہوا ہے، آدمی بڑا مصلحت پسند واقع ہوا ہے، اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ وراثت کے سلسلے میں صاحب ہمیں زیادہ حصہ کہاں سے ملے گا؟ شریعت کی طرف جائیں گے تو ہمیں حصہ زیادہ مل جائے گا، تو وہاں پہ شریعت یاد آتی ہے، باقی زندگی کے دوسرے کام میں شریعت یاد نہیں آتی۔ یا وہ فلانے مسئلے پر اسلام ہمارے متعلق ہی فیصلہ دے گا، تو یہ سوچ کر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام سے فیصلے کروائیں، لیکن جانتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، اور اسلام میں سے جب فیصلہ کیا جائے گا تو کوئی دھاندلی کام نہیں آئے گی
किसी तरह से हमारी कोई अप्रोच काम नहीं आएगी, लेकिन अदालत का अगर रुख करते हैं तो हमारी अप्रोच, हमारी जान पहचान, हमारे कुछ काम आ सकती। तो ऐसे मसाइल पर आदमी जाता वहाँ है। कैसे हो आप मुसलमान कि आपकी अपनी ज़िंदगी के फैसले, आपके अपने मामलात के फैसले किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक नहीं, जबकि हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह साफ कहते हैं कि ऐसा करेगा, जो कोई ऐसा करेगा वो काफिर है, वो काफिर है और उसके साथ क़िताल करना वाजिब है। कितनी बड़ी बात हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह। अभी मैंने मौलाना मौदूदी साहब का हवाला नहीं दिया साहब, हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मैं आपके सामने बात कर रहा हूं कि उन्होंने ये चीज तफसीर इब्न कसीर के अंदर सूरह माइदा की आयत नंबर 50 की तफसीर में की है। तो उससे क़िताल वाजिब है जब तक वो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत इस्लामी से फैसला करवाना शुरू नहीं कर देता, तब तक खा कोई छोटा मामला हो या बड़ा मामला, खा कोई छोटा मामला हो या बड़ा, वो अल्लाह की शरीयत के बगैर किसी से फैसला ना करवाए। इरशादे बारी ताला है अफ़ हुक्मल जाहिलियत यबगून। इस आयत की तफसीर में इतनी और बहुत सी तफसील के साथ पे उन्होंने गुफ्तगू की है, लेकिन जो वजाहत मैं आपके सामने कर रहा था कि तहाकुम एक किस्म की इबादत है जिसमें फ़ैसला करवाने वाला इबादत करने वाला होता है और जिससे फैसला करता है वो जो फैसला करता है वो माबूद होता है। अब तुम्हारी जिंदगी के फैसले यहां पर कौन कर रहा है? तुम सही हो या गलत हो, तुम अच्छे हो या बुरे हो, इसका फैसला कौन कर रहा है? और तुम्हारे अपनी जिंदगी के चाहे छोटे मामलात हो या तुम्हारी जिंदगी के बड़े मामलात हो, तुम फैसला करवाने के लिए कहां जा रहे हो? क्या किताबुल्लाह तुम्हारे सामने से नहीं गुजरी? क्या तुम्हारे उलमा ने इस तरफ तुम्हारी तवज्जो कभी मबजूल नहीं कराई? तुमको झंझोड़ा नहीं कि तुम एक मुसलमान होकर किताबुल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की किताब से जो कुछ भी हो, जो सा भी ना हो, वो उसके मुताबिक तुम कैसे फैसले करवा सकते हो? इसके लिए तो साहब सब तैयार हो रहे हैं, वकील तैयार किए जाते हैं, एक एक पॉइंट उनके सामने होता है, एक एक पॉइंट सारी चीज़ें। इसीलिए वो शायर ने कहा कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने ये कहा कि लो आज मैं भी साहिब औलाद हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान अम लहुम शुरका उशरउ लहुम मिन अद्दीन मा लम याज़न बिहिल्लाह, कि क्या उन्होंने कोई ऐसे अपने शरीक बना लिए हैं? क्या उनके कोई ऐसे शरीक हैं? शरउ लहुम मिन अद्दीन, जिन्होंने उनके लिए शरीयत साजी कर रखी है, मालम याज़न बिहिल्लाह, अल्लाह ने जिसकी इजाजत नहीं दी। सिस्टम बनाने की इजाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदे को नहीं दी। दीन कहते किसको? एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात, नहीं समझ में आया होगा, मुकम्मल सिस्टम ऑफ लाइफ। हाँ अब समझ में आ गया, यह एक मुकम्मल सिस्टम ऑफ लाइफ है। इसको छोड़कर आप दूसरे की तरफ कैसे जा सकते हो? अब अगर कोई ऐसा कर रहा है कि किसी ने शरीयत साजी कर ली और आदमी उसी के पास में जा रहा है या उसी के मुताबिक फैसले करवा रहा है, तो वो उसको अपना आबिद मान रहा है, वो अपना माबूद मान रहा है, उसकी इबादत कर रहा है। वो आबिद ये हो गया और वो माबूद हो गया। अब जब आबिद और माबूद का मामला आ जाए, अल्लाह को छोड़कर दूसरे को आपने इख्तियार कर लिया, तो ये शिरक नहीं हुआ? उलमा को ये शिरक समझ में नहीं आता कि वोट के जरिए से यह तय किया जाता है कि कवानीन कैसे मुंजबित होंगे, कौन सा कानून पास किया जाएगा, कौन सा कानून पास नहीं होगा। आपके वोट के जरिए से ये चीज तैयार हो रही है। तो आपके वोट के जरिए से जब ऐसी कोई बात आ रही है, तो आपका वोट देना एक माबूद को मुंतखब करने के लिए नहीं, अल्लाह को छोड़कर दूसरे को आप अपना माबूद मुंतखब कर रहे हैं, तो क्या वो शिरक नहीं, वाज़े शिरक नहीं?
جس کو علماء نے صرف اور صرف نام دے دیا کہ نہیں وہ احون البلیتین کے تحت، اخف الضررین کے تحت آپ ایسا کر سکتے ہیں. جب عربی میں فقہ کے یہ کچھ الفاظ سامنے آ جاتے ہیں تو جاہل عوام یہ سمجھتی ہے کہ مولانا صاحب نے کوئی حدیث کا ٹکڑا پڑھا ہے یا مولانا صاحب نے قرآن کی کوئی آیت پڑھی. اگر قرآن پڑھا ہوتا، احادیث پڑھی ہوتی تو اس کے سامنے بات آتی. آگے ذکر کرتے کہ جس نے ان خصوصیات میں سے کسی ایک کو بھی اپنی طرف منسوب کیا تو اس نے اپنے بارے میں الوہیت کا دعویٰ کیا. اللہ نے شریعت سازی کی اجازت بندے کو نہیں دی. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. اللہ نے انسان کو شریعت سازی کی اجازت نہیں دی. اگر ایسا انسان نے کر لیا شریعت سازی کے لیے اور اپنے آپ کو منسوب کر لیا اس چیز کے سلسلے میں، تو یہ سمجھ لو کہ اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا. اور ایسا الوہیت کا دعویٰ کہ جو اس نے اپنی زبان سے نہیں کہا کہ میں نے الوہیت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اس کا دعویٰ الوہیت کے سلسلے میں ہو چکا، آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. لیکن قرآن کا اصول، شریعت کا اصول یہی کہتا ہے کہ اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو اللہ کا شریک بنا لیا. اب جب اس نے اللہ کا شریک اپنے آپ کو بنا لیا تو اس طرح جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ یا اس کے ساتھ کسی دوسرے کے بارے میں اس حق کو تسلیم کیا اور فیصلہ کروانے کے لیے اس کی طرف رجوع کیا، وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی بندگی کرنے والا ہو گیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم. یہ فیصلے کروانے کے لیے نہیں آیا دین اس لیے آیا ہے کہ آپ کو بتائے کہ آپ نماز کیسے پڑھو، آپ روزہ کیسے رکھو، آپ حج کیسے کرو، آپ زکوٰۃ کیسے دو، کہاں جمع کرو، کتنے بیت المال ہوں، سنی کا الگ، وہابی کا الگ، بریلوی کا الگ، سب کے الگ الگ بیت المال ہوں. اتنے سارے بیت المال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں موجود تھے، جو ان کو دلیل مل گئی، انہوں نے بنا لیا. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے. اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی دین حق ہے. اللہ کے علاوہ ان الحکم الا للہ، حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 کے اندر اب اگر تم انسان کا حکم انسان کے اوپر چلانے لگو تو گویا تم نے اللہ کے مقابلے میں ایک دوسرے الہ کا انتخاب کر لیا. اب جب تم نے دوسرے الہ کا انتخاب کر لیا، دوسرے الہ کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا، تو تم مشرک نہیں ہوئے. ہاں مشرک ہو گئے، لیکن کلمہ پڑھ لیا ہے ہم نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہم جو جی چاہے کرے. جیسا کہ اس سے پہلے کے درسوں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ایک وہی کام جو غیر مسلم کرے وہ شرک، لیکن وہی کام اگر مسلم کلمہ پڑھنے کے بعد میں کرے تو وہ توحید. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کام ایک ہی ہے. غلط اگر کر رہا ہے، چاہے وہ مسلم کرے یا غیر مسلم کرے، غلط ہے تو سو غلط ہے، اور جو صحیح ہے سو صحیح ہے. تو ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم. مفسر قرآن علامہ محمد امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے میں کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائے. اللہ تعالیٰ کے حکم میں، اس کے فیصلے میں کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائے. حکم صرف اور صرف اللہ کا ہے. کسی بھی صورت میں غیر اللہ کو اس بات کا اختیار نہیں دیا جا سکتا. حلال وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا، اور حرام وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. دین وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا، اور فیصلہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے صادر فرمایا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حکم نہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں. فیصلہ اسی کے حساب سے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ان الحکم الا للہ. اللہ نے یہ بیان فرما دیا کہ حکم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہوگا. دین وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا، اور فیصلہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے صادر فرمایا. مذکورہ ارشاد ربانی ولا یشرک فی حکمہ احدا میں حکم اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں کو شامل ہے.
جو ولا یشرک فی حکم ہی احدا، غالباً یہ سورہ کہف کی آیت، اس کے اندر اس کے سلسلے میں انہوں نے اس آیت کو کوٹ کیا اور کہا کہ ولا یشرک فی حکم ہی احدا میں حکم اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں کو شامل ہے۔ اس آیت میں جو حکم ہے وہ یہ کہ تمام قسم کے جو فیصلے ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت کے مطابق ہوں گے، اور کسی دوسرے کی شریعت کی آمیزش اس میں اللہ رب العالمین برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں شریعت سب سے پہلے داخل ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ولا یشرک فی حکمہ احدا کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ خلق کا خالق، امر کا مالک وہی ہے، مخلوق کو پیدا کرنے والا وہی ہے، کسی چیز کا حکم دینے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کا حکم نہیں چلے گا، کوئی اس کے فرمان کو روک نہیں سکتا، اس کا کوئی وزیر اور مددگار نہیں، نہ کوئی شریک، اس کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ کوئی مشیر ہے، اور وہ ان تمام کمیوں سے پاک ہے، ان تمام نقصانات سے دور ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اور تفصیل کے ساتھ میں آئیں گی۔ یہ جو مذکور آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ حکم کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اس مفہوم کی وضاحت میں قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہمیں آیتیں ملتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں ان آیات کو سنیں گے، ان کی تفسیر سنیں گے، اور مفسرین نے اس سلسلے میں کیا بیان کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین نبی کی یہ امت جو علماء سوء کا شکار ہے، نبی کی یہ امت جو غلط راہ پر چل پڑی ہے، اللہ کے شریک منتخب کر رہی ہے، اللہ رب العالمین تو توفیق دے کہ وہ اس سے بچ جائے اور جہنم کی آگ میں جانے سے بچ جائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے۔ لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے۔ ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے، اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے۔ ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی۔ اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے جلاتے مر جائیں۔ یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے، نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری ہے، ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری ہے۔ یہ ان بہادر شیروں کے لیے اتری ہے جو ہوا کا رخ بدل دینے کا عزم رکھتے ہوں، جو دریا کی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤ کو پھیر دینے کی ہمت رکھتے ہوں۔ یہ شریعت